بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تکفروا اگر تم کفر پہ اڑے رہے فإن اللہ تو بے شک اللہ غنی عنکم بے شک اللہ تم سے بالکل بے پرواہ ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں تمہاری باتوں کی، اگر کفر پہ اڑ گئے تو اللہ پرواہ نہیں کرے گا، ولا جردا لعبادہ الکبری ہاں تمہارا نقصان اپنا ہوگا، اللہ نہیں راضی لعبادہ اپنے بندوں کے لیے الکبری کفر پر، اللہ نہیں راضی کہ کسی قبر والے کی بھی پکارو، اللہ نہیں راضی کسی نبی ولی کو بھی ما فوق الاسباب سبھی سمجھا جائے، الکفر یہی ہے نا جو اوپر بیان ہوا، الکبری فإن تشکروا اور اگر تم توحیدی بن جاؤ اور عقیدہ رکھو ان ربی لسمیع الدعاء انک انت السمیع العلیم، اس عقیدے پہ ڈٹ جاؤ کہ ہر ایک کی سننے والا بھی اللہ، جاننے والا بھی اللہ، یرضاؤ اللہ تم پہ راضی ہو جائے گا، صرف فرق اتنا ہے اللہ کو پرواہ کوئی نہیں، اگر مسئلہ مانو تو اللہ راضی ہوگا اور مسئلہ نہیں مانو گے تو اللہ پسند اللہ راضی نہیں ہوگا، لا یرضا لعبادہ الکفر اور اللہ فرماتے ہیں کفر پہ میں راضی نہیں، اور نبی کے صحابہ کے بارے میں فرمایا لقد رضی اللہ، جہاں فرمایا لا یرضا لعبادہ الکفر اللہ کفر ہو تو راضی نہیں ہوتا، اور وہاں فرمایا مجھے اپنی ذات کی قسم لقد رضی اللہ ان پہ پکا راضی ہو گیا، معلوم ہوتا ہے صحابہ وہ ہیں جن کے قریب کفر نہیں آ سکتا، اور جو ان پہ کفر کا فتویٰ لگا ہے ان کے قریب ایمان نہیں آ سکتا، بلا تذر بازرۃ وزر اخری کوئی بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی گڈھڑی نہ جیسی بازرۃ ہے بوجھ اٹھانے والا، وزر اخری بوجھ دوسرے کا، عثمانی کہتے ہیں کہ سال ثواب کوئی دلیل لا تذر بازرۃ وزر اخری، کلو جہان کا یہ وزر ثواب کو کہتے ہیں، دماغ خراب ہے نا، وزر بوجھ ثواب کو کہتے ہیں، جب گناہ کو یہی ہوتا ہے نا جس کا کام اسی کو ساجے، یہ ڈاکٹر تھا بیچارہ اور بن گیا مولوی سبحان اللہ، اور پھر رنگ لگا یہ استدلال ہو رہا ہے سال ثواب کوئی نہیں، اور دلیل آ رہی ہے لا تذر بازرۃ وزر اخری، اور وہاں پر جو ہے نا جوتوں کی آگ کرا دیال پر وہاں پر بھی اس نے رنگ لگایا، کہتے ہیں فرشتوں کے جوتے ہوتے ہیں، فرشتے جوتے پہن کے آتے ہیں، ڈاکٹر عثمانی کی دکان پہ خریدتے ہیں، بلا تذر بازرۃ وزر اخری صحیح جاہل تھا نا برا اندھا جاہل ڈاکٹر عثمانی جبل، بھائی جہاں کچھ عقل ہے صحیح کہ سال ثواب کی نفی ہو رہی ہے اور دلیل کیا آ رہی ہے لا تذر بازرۃ وزر اخری، قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اس کو تو گدھیا ثواب بوجھ ہوتا ہے، لا تذر نہیں اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا، وزر اخری بوجھ دوسرے کا یہ نہیں ہوگا، کرے داڑھی پوچھوں والا سے پکڑا جائے داڑھی والا، یہ وہاں پر قانون نہیں ہوگا، ثم الی ربکم پھر تمہارے رب کی طرف مرجعکم تمہارا لوٹنا ہوگا سب کا، اور خبریں دے گا تم کو جو پھر تم عمل کرتے، انہ علیم بذات الصدور وہ جانتا ہے علت ہے، فینبئکم کی علت انہ علیم بذات الصدور، فاذا مس الانسان زجر ثانی آ گیا، اور جب پہنچتی ہے انسان کو، اذا مس الانسان جب چھوتا ہے انسان کو ضر کوئی تکلیف، دعا ربہ پکارتا ہے اپنے رب کو اور تمام معبودوں کو چھوڑ دیتا ہے، ہر انسان سے مراد ہے مشرک انسان، اور یہاں مشرک کی اللہ عادت بیان کر رہے ہیں
فرمایا جب مشرک کو سر بڑی تکلیف پہنچتی ہے نا، بڑی، پہلے جاتے ہیں درباروں پہ، کہ بابے کے دربار پہ ادھر پھر کے پھر آ گیا گھر. اب آپ جائیں اس سے کیا آلے جی، کہتے ہیں آپ اللہ والی گلی ہے نامرادہ. سارے دربار پھرا کے کہ اب کیا ہے، کس والی گلی ہے؟ اللہ والی گلی ہے. اللہ فرماتے ہیں تعارفہ، یہ بے ایمان ان سخت مصیبتوں میں اللہ ہی کو پکارتا ہے، منیبا الیہ، بڑا رجوع کرنے والا اللہ کی طرف، بڑے رجوع کر کے اللہ سے مانگتا ہے. ثم اذا قبلہ نعمت، پھر جب عطا فرماتا ہے اس کو کوئی نعمت، امن، آسائش، بیٹا، اولاد اللہ دے دیتا ہے، نسیا ما کان یدعو الیہ، بھول جاتا ہے. ما کانا کے دو معنی ہیں، ایک ما کانا کا معنی الضر، دوسرا نسیا ربہ الذی کان یتضرع الیہ. تو سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے؟ کیا ہے؟ ماں کا نسیا، ماں کا نا بھول جاتا ہے. ماں، اس ماں سے مراد یا تو لکھا ہے آپ کے پاس مصیبت، اس مصیبت کو بھول جاتا ہے کہ کانا یدعو الیہ، جس کی کشف کے لیے اللہ کو بلا رہا تھا، اللہ کو پکار رہا تھا کشف مصیبت کے لیے، اس کو بھول جاتا ہے بن قبلو. اور دوسرا معنی یہ بھی کیا ہے بزرگوں نے، اور فرماتے ہیں ناسیہ کا کیا معنی؟ ناسیہ ربہ، اپنے رب کو بھول جاتا ہے اور کہتے ہیں میرے حضرت کا کرم ہوا ہے. تکلیف اللہ کھولتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت صاحب کا کرم ہے. یہ ناسیہ ما کانا یدعو الیہ من قبلو. آیا سمجھ آ جائے گی یا نہیں؟ کیا جی؟ اللہ فرماتے ہیں کہ مشرک جب صحیح پکڑتا ہوں نا، سارے دربار بھول جاتے ہیں، تو کیا شروع کرتا ہے؟ تعارفہ، اب پکارتا ہے کس کو؟ صرف اللہ کو. اب اللہ جب اس کی پکار کو قبول کر کے نعمت دے دیتا ہے تو نسیا، اب اللہ بھول گیا، اب اللہ کا نام نہیں لیتا. اب اس کو یاد آتے، او بابے کے نام پر بکرا دیا تھا نا جی، اور 11ویں دی تھی. اب نسیا ربہ، اب اللہ کو بھول گیا نامراد، یا اس مصیبت کو جو لگی تھی بھول گیا. کانا یدعو الیہ، جس کے لیے بلاتا تھا من قبل، وجعل للہ اندادا، اور شروع ہوا بناتا ہے اللہ کے کئی شریک، اندادا کئی شریک بناتا ہے، یعنی بے نسبت نجات الی الشرکاء، اس نجات کی مصیبت سے چھوٹنے کی نسبت شریکوں کی طرف کرتا ہے. کیوں؟ دکان پہ آئے گا، بازار پہ آئے گا اور کہے گا ماشاءاللہ میں گیا تھا نا جی بابے کی قبر پر، میں بالکل ٹھیک ہو گیا. یہ دکان پہ تبلیغ ہو رہی ہے، وہ فلانے بابے کی منت مانی تھی نا، بالکل ٹھنگا نکل گیا، بالکل صحیح ہو گیا. اللہ فرماتے ہیں لیجوز اللہ، یہ بے ایمان اب تقریریں کر رہا ہے. دوسرا مرض ہے بازاروں میں پھر کر اور تاکہ گمراہ کرے اللہ کے سبیل سے، اللہ کے راستے سے. اور اللہ والا راستہ کیا ہے؟ اللہ دی ہو توحید ازرو المعانی، وہ اللہ کی توحید سے لوگوں کو ہٹائے. اس لیے ایک تو خود مشرک ہے، دوسرا آگے تقریریں کرتا ہے فلانے بابے کے مذہب سے شفا مل گئی، بیٹا مل گیا، فلاں مل گیا، تاکہ گمراہ کرے ان سبیل ہی. ان سبیل سمجھ گئے کہ نہیں؟ خیال کرے میں تو ریونڈ نہیں رستہ سبیل لیتے ہو، ان سبیل ہی، اس لیے حوالہ میں لکھوا دیا سبیل ہی الذی هو التوحید، توحید والے راستے سے قل فرما دیجئے تمتع بے کفرے کا، نفع اٹھا بے کفرے کا، فتوا نہیں لگانا، بے کفرے کا مانا کرو ذرا، تو کرو اونچا مانا کرو. تمتع نفع اٹھانا ہے بے کفرے کا، اپنے کفر کے، قلیلاً چند دن چند روز، تھوڑے جے دینی
گنے ہوئے قلیلا بہت قلیل، انک من اصحاب النار، سب کی بات ہے تو پکا جہنمی ہے، گروہی مسئلہ ہے نا، انک من اصحاب النار امن ہوا قانت، امن ہوا قانت، تقابل آ گیا، آیا وہ شخص مواحد اور مشرک کے اوصاف کا تقابل آ رہا ہے کہ مواحد کیسے ہوتا ہے اور مشرک کیسے ہوتا ہے، فرمایا امن ہوا قانت، آیا وہ شخص کہ جو قانت کھڑا ہونے والا ہے، تیری حالت اس کی یہ ہے کہ وہ اطاعت کرتا ہے، کھڑا ہوتا ہے رات کی گھڑیوں میں، ساجدن نماز پڑھنے والا، وقائمن کھڑا ہونے والا، یحذر الآخرہ اور ڈرتا ہے آخرت سے، ویرجو رحمت ربہ اور امید رکھتا ہے اپنے رب کی رحمت کا، کمن ہوگا ایسا گزالے کا، یا کمن ہوگا غیرو کانے دل، من ہوگا غیرو کانے دل۔ اللہ فرماتے ہیں مواحد کی صفت یہ ہے وہ رات کو بھی عبادت کرتا ہے، رات کو بھی کیا کرتا ہے، عبادتیں کرتا ہے، رات کو اٹھ کر کانے دل، کیونکہ اللہ کے ساتھ محبت جو ہوتی ہے مواحد کی، اس لیے رات کی گھڑیوں میں سارے سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ اللہ کے دروازے کا باپ کھڑے ہو کے مانگتا ہے، اور کبھی سجدے کرنے والا، کبھی کھڑا ہونے والا، یادر الآخرہ، اندر کی حالت یہ ہوتی ہے کہ دل کانپ رہا ہوتا ہے، ڈرتا بھی ہے، تو سمجھ بھی آئیے، ہاں اللہ ہمارے اندر بھی یہ اوصاف پیدا کر دیں۔ بڑے مزے والی عبادت ہے رات کو اٹھ کے اکیلے خدا سے باتیں کرنا۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے لکھا ہے کہ اگر بادشاہوں کو اس لذت کا پتہ چل جائے نا جو ہم رات کو اٹھ کے خدا کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ ساری شائیاں چھوڑ کے اس نعمت کو حاصل کریں۔ اور یہ ہے بھی جس کو چسکا پڑ گیا نا خدا کے ساتھ باتیں کرنے کا، یہ ایسا چسکا ہے کہ اس کے بغیر کوئی مزہ ہی نہیں۔ امن ہوگا کانے تل، مفسرین لکھتے ہیں مراد تو عام ہے لیکن اس کا اطلاق ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر، امن ہوگا، بلکہ روح المعانی والا لکھتا ہے یہ شان عثمان میں نازل ہوئی، اوصاف عثمان ہے۔ سمجھے بھی صحیح کہ نہیں؟ تو بولو جان چھوٹے جلدی آپ کی۔ امن ہوگا کانے تل، جانا ہے اتنا کا سید آگے آنے والا ہے۔ ہاں امن ہوگا کانے تل، آیا ہے وہ شخص جو کانت، جو مطیع ہے اور کھڑا ہونے والا ہے رات کی گھڑیوں میں، ساجدن معلوم ہوتا ہے مواحد رات کو جاگتے ہیں، وقائمن یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربہ۔ بعض ایسی آ جاتی ہیں آدمی کہتے ہیں کسی کو تکرار ہی کرتا ہے، بہت مزہ ہوتا ہے قرآن کا، یرجو رحمت ربہ، جو اپنے رب کی رحمت کا امیدوار ہوتا ہے، کمن ہو بل ایسا کزالے کا، اور مشرک کی ان اوصاف سے خالی، مشرک جتنے بھی ویسے بابے سے دربار سے ڈٹے، خدا کے ساتھ مشرک کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ کل حال یستوی الذین، یہ تو عمل کی حالت تھی، اب ذرا پوچھ میرے پیغمبر، حال یستوی الذین، کیا برابر ہیں وہ لوگ جو یعلمون جاننے والے ہیں، والذین لا یعلمون اور وہ جو نہیں جاننے والے، عالم اور جاہل کیا یہ برابر ہے؟ عالم مواحد ہے اور جاہل، چاہے وہ شیخ الحدیث بھی ہو مشرک ہے، مشرک کا شیخ الحدیث بھی جاہل ہے، امام المحدثین بھی جاہل ہے، مشرک پیر بھی جاہل ہے، اور مواحد ریڑھی لگانے والا بھی عالم ہے۔ سمجھے بھی ہو نہیں؟ دیکھو کل حال یستوی الذین یعلمون، عالم وہ ہے جو اللہ کی توحید کو جانتا ہے،
یہ لازمی نہیں ہے کہ قدوری پڑھا ہوا ہو، یہ بھی نہیں کہ یہ جو کتابیں آپ پڑھتے ہیں وہ عالم وہ ہے جو خدا کو پہچان گیا، وہ عالم ہے۔ دیکھو اللہ فرماتے ہیں علم والے نہ بے علم برابر نہیں، انما یتذکروا، پکی بات ہے نصیحت حاصل کرتے ہیں عقل والے جن کا عقل خالص ہو، ضد نہ ہو، تعصب نہ ہو، جماعتی تعصب نہ ہو، اپنی پارٹی والی ضد نہ ہو،